السلام علیکم۔ آج سپریم کورٹ نے سوموٹو ایکشن لے کے جو NRO 2 کا ڈرامہ ہونے جا رہا تھا اس کے راستے بند کر دیے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اخباری بیانات کے مطابق مختلف افسروں کے جو تفتیشی افسر تھے مختلف اداروں میں جو ان چوروں ڈاکوؤں کے کیسز کی تفتیش کر رہے تھے، جو تقریباً 40 ارب سے زیادہ تو صرف باپ بیٹے کی ہے، شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شریف کی، اور اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات دی کہ FIA میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور شیخ رشید نے تو یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ FIA اور نیب کا جو ریکارڈ ہے وہ رائے ونڈ میں پہنچایا گیا ہے، اور وہاں آئینی ماہرین بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ریکارڈ کو ٹیمپر کیا جائے یا اس کے توڑ کیا جائے اور عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لے کے ان مجرموں کو بری کروایا جائے۔ جو ہمارے وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے چیمبر میں جو وکیل ہیں اس کو ہائر کیا گیا ہے FIA کی طرف سے کہ اب وہ شہباز شریف کے خلاف کیس لڑے گا۔ اب یہ آپ کو مذاق ہی لگے گا، لیکن بر وقت اس پہ ایکشن لیا گیا اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ جتنے بھی تبادلے ہوئے ہیں اس کو روک لیا جائے اور FIA اور نیب کے ریکارڈ کو سیل کیا جائے۔ دوسری ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی کہ یہ امپورٹڈ حکومت جب آئی تھی تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ تقریباً 3,500 لوگوں کے نام جو ECL میں تھے اس کو بغیر کسی پروسیس کے نکال دیا تھا، جو بڑی تشویش کی بات تھی۔ اس میں بہت سارے لوگ تھے، ان کے اپنے خاندان اور چور ڈاکوؤں کے ساری لمبی خاصی لسٹ ہے۔ اب اس کو بھی سپریم کورٹ نے منگوایا ہے کہ وہ لسٹ پیش کیا جائے اور طریقہ کار بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ نے ان لوگوں کے نام بیک جنبش قلم ECL سے نکال لیے ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ سپریم کورٹ کو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور شریف مافیا کی یہ پرانی عادتیں ہیں کہ وہ جو سیسیلین مافیا نواز شریف کے کیس میں جسٹس صاحب نے بیان دیا تھا وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ لوگ پہلے برائب کرتے ہیں، آپ کو رشوت دیتے ہیں، اگر آپ رشوت سے قابو نہیں ہوتے تو پھر آپ کو مارنے سے بھی نہیں چوکتے۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر کامران کی مثال ہے۔ ڈاکٹر کامران بہت قابل افسر تھا، وہ اس کو کیس سے علیحدہ کر دیا۔ ڈاکٹر رضوان کی مثال سامنے ہے کہ اس پہ اتنا پریشر ڈالا گیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ ایک اتنا قابل افسر جس نے تقریباً 30,000 صفحات پہ مشتمل FIA کا کیس ثبوتوں کے ساتھ بنایا تھا، وہ اچانک اس کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا۔ اور یہ بھی تفتیش کرنی چاہیے کہ جب رجیم چینج کا یہ ڈرامہ چل رہا تھا اور عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو ابھی دوسری حکومت نے حلف نہیں اٹھایا تھا اور ان افسران کا نام سٹاف اوور میں ڈال دیا تھا، لسٹ میں ڈال دیا تھا کہ یہ لوگ ملک سے نہیں جا سکتے۔ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ کس نے یہ آرڈر دیا تھا؟ سپریم کورٹ اگر تفصیلی تفتیش کرے تو بہت سے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے اور آپ کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئیں گے جن کا کردار بہت ہی مشکوک ہے۔ پاکستان تب بچے گا جب انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں گے، چوروں ڈاکوؤں اور طاقتور لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آیا جائے گا، اور ان سے جو لوٹ مار کا پیسہ ہے وہ جب تک وصول نہیں ہوگا تو پاکستان کی یہ کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ اداروں سے درخواست ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح اس پہ سوموٹو ایکشن لیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے اور دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک سوئمنگ پول پہ 7.5 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ آج دوسرا انہوں نے ایک شگوفیاں ماری ہیں کہ خزانہ خالی ہے اور دھماکوں کے یاد میں 10 دن تک انہوں نے
जश्न मनाने का फ़ैसला किया है। तो आपके कपड़े तो पहले ही बिक चुके हैं आटा ख़रीदने में, अब ये जो जश्न मना रहे हैं इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बहुत सारी बातें हैं। अब अवाम, ये लोग समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ हैं, लेकिन ये 80 और 90 की दहाई नहीं है। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सेकंडों में हर एक के पास पहुंच जाती है, और अवाम को जितना शऊर है वो इन लोगों की सोच से बहुत आगे है। तीसरी इन्होंने ब्लंडर ये की कि एक तरफ रोना पीटना था कि जी ख़जाना खाली है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि 15 करोड़ रुपए के फ्रंट पेज पे मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार लगाए कि ख़जाना खाली है। ख़जाना खाली था तो आपने 15 करोड़ रुपए के इश्तिहारात क्यों दिए थे? बहुत सारी बातें हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।